بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہم کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کو مل کر پچھلے 40 آڈیوز میں ہم ساتھ تھے، اور اب ہم ماشاءاللہ سے اس کتاب کو، یعنی کہ جس کا نام ہے غریب مدینہ، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، اس کی ریڈنگ کا پارٹ نمبر 41 پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ سیکنڈ لاسٹ پارٹ ہے۔ اور اس میں جو ہیڈنگ ہے پیج نمبر 668 پر، بہت بڑی سی ہیڈنگ ہے، وہ ہے مقتل حق، اور اس کو ہم پڑھنے کی ریڈنگ کا آغاز جو کریں گے وہ 669 سے ریڈنگ ہے باقاعدہ۔ آئیے مقتل حق کے حوالے سے ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے: شہنشاہ ولایت و امامت امیر المومنین امام علی علیہ السلام حادثہ صفین کے بعد کوفہ شہر میں حزین و غمگین اور زخمی دل و دکھی روح کے ساتھ رہنے لگے۔ ہر نیا سورج آپ علیہ السلام کے لیے ایک نئی آزمائش کے ساتھ ابھرتا۔ جب آپ علیہ السلام کی نگاہیں عدل و انصاف پر پڑتی تو اسے مرغ بسمل کی طرح تڑپا ہوئے دیکھتے، اور آپ علیہ السلام کو امور فلاح و صلاح نیست و نابود نظر آئے۔ سرکشی اور بغاوت ہر طرف رقص و سرود کا سامان پیدا کر رہی تھی۔ ظلم و جور نے ملک کے طول و عرض میں اپنی راج دہانی قائم کر لی تھی۔ باطل کا پرچم بردار مستحکم اور پرچم حق سرنگوں ہو رہا تھا۔ امام علیہ السلام چاہتے کہ باطل سے ٹکر لی جائے اور اسے جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دیا جائے، لیکن آپ علیہ السلام کی فوج آپ علیہ السلام کے خلاف بغاوت کر چکی تھی۔ آپ علیہ السلام انہیں حکم دیتے، وہ اطاعت ہی نہ کرتے۔ آپ علیہ السلام انہیں بلاتے، لیکن وہ جواب ہی نہ دیتے۔ وہ لمبی تان کر سو چکے تھے۔ جہاد فی سبیل اللہ سے ان کے دل اچاٹ ہو چکے تھے۔ ان مصائب و آلام نے آپ علیہ السلام کو تلخ گھونٹ پینے پر مجبور کر دیا تھا۔ امام علیہ السلام کی زندگی میں سکون نہ رہتا تھا۔ آپ علیہ السلام کے شبانہ روز آہوں اور سسکیوں میں گزر رہے تھے۔ اب آپ علیہ السلام کا دل اس دنیا سے بہر چکا تھا۔ آپ علیہ السلام کو اب اس زندگی کی خواہش ہی نہیں رہی تھی۔ ان حالات میں سید المتقین رفیق اعلیٰ سے ملاقات کے متمنی تھے، تاکہ آپ علیہ السلام کو ان مصائب و آلام سے نجات ملے۔ اس لیے آپ صبح و شام ہر لمحہ اس بارگاہ خداوندی میں التجا کرتے تھے: انورٹڈ کاما خدایا مجھے میرا گوہر مقصود جلد عطا فرما، انورٹڈ کاما کلوز۔ وسیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل کوفہ سے فرماتے: انورٹڈ کاما بخدا میری خواہش ہے کہ اللہ رب العزت مجھے تمہارے درمیان سے اٹھا لے اور مجھے تمہاری ہمراہی سے دور کرے، اپنی رحمت کے دامن میں لے لے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 670 پر۔ لکھا ہے: محقق مارکس نورداؤ، اس کی ہجے کر لیتے ہیں۔ محقق تو سمجھ میں آ گئی بات، مارکس میم الف کاف سین نون واو رے دال الف واو، نقل کرتے ہیں کہ ایک مصلح اور صالح لوگوں کے ساتھ زیادہ دیر رہ سکتا ہے، وہ باطل کے ساتھ زیادہ دیر نہیں رہ سکتا، انورٹڈ کاما کلوز۔ جی ہاں، امیر المومنین علیہ السلام اس کائنات کے روشن و تابناک مصلح تھے، اور آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی عدل الہی کے نفاذ میں لگا رکھی تھی۔ آپ علیہ السلام نے کوشش کی کہ زمین پر نظام عدالت کا قیام ہو، تو پھر اس ماحول میں کیسے زندہ رہ سکتے تھے جس ماحول پر گمراہ اور دنیا پرست لوگوں کی اجارہ داری ہو۔ فاتح خیبر و خندق نے ساری زندگی منافع خوروں سے جنگیں کیں۔ آپ علیہ السلام ریاست و سلطنت کے پجاریوں سے نبردآزما رہے۔ وہ معاشرہ اب آپ علیہ السلام کو کیسے قبول کرتا جو ہوا و ہوس کا تابع اور زر و جواہر کا حصول تھا؟ ان کا ہر شخص بیت المال پر للچائی نظریں رکھے ہوئے تھا کہ علی علیہ السلام ان کے درمیان اللہ کا مال تقسیم کر دیں اور مستحق لوگوں کو محروم رکھیں۔ امام علیہ السلام کے لیے یہ کام کرنا ناممکن تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حق کی حکومت اس بدترین معاشرے پر زیادہ دیر تک نہ رہ سکی۔ ایک وہ پہلو کہ جس نے شیر خدا کو تڑپا رکھا تھا، وہ مخلص صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہجر و فراق تھا۔ وہ جو آپ علیہ السلام کے مقام و مرتبے کا عرفان رکھتے تھے، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدرسے میں پڑھ کر اپنی روح کی تعمیر کی تھی۔ ان میں بعض کے اسماء یہ ہیں: جناب عمار بن یاسر رضی اللہ، جناب ہاشم مرقال رضی اللہ، ذوالشہادتین رضی اللہ وغیرہ، جو ایمان و اسلام کے علام و اعیان تھے۔ الف عین یہ الف نون، الف پہ زبر ہے، اور جن کے حق کے احقاق کے لیے ان کی کارکردگی مثالی تھی۔ ان اصحاب نے معالم دین کو ہمیشہ زندہ رکھا اور باطل کا قلع قمع کیا۔ ان احباب کی شہادتوں کے بعد امام علیہ السلام فرد فرید اور غریب و اکیلے رہ گئے تھے۔ آپ علیہ السلام کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ آپ علیہ السلام کا کوئی ناصر رہا اور نہ صدیق۔ اس لیے فرزند ابو طالب علیہ السلام ہر وقت پروردگار عالم سے دعا مانگتے وہ انہیں اپنے جوار رحمت میں بلا لے تاکہ انہیں ظالموں کے مظالم سے نجات ملے۔
اور اب آگے چلتے ہیں. یہاں پہ نئی ہیڈنگ ہے لرزہ خیز سازش. لکھا ہے بیت اللہ کے حج کا موسم تھا. خارجیوں کے باقیات نے ایک مقام پر اجتماع کیا. انہوں نے وہاں جائزہ لیا کہ کن لوگوں نے ان کے ہم مکتب لوگوں کو قتل کیا ہے، علاوہ عظیم مسلمانوں کو کس کس نے قتل کیا. اور یہاں پر سوالیہ نشان ہے. اور اب ہم آگے پیج 671 پر. لکھا ہے کہ آخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ سارا فساد 3 کافروں کی وجہ سے ہے. ان کے خیال کے مطابق وہ 3 امیر المومنین علی علیہ السلام، حاکم شام اور عمرو بن عاص ہیں. اب یہ طے ہوا کہ ان تینوں کو قتل کر دینا چاہیے. عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو میں قتل کروں گا. عمرو بن بکیر تمیمی نے کہا کہ عمرو عاص کا قتل میرے ذمے ہے. اور حجاج بن عبداللہ سریمی سواد رے یہ میم چھوٹی نے کہا کہ معاویہ کو میں تہ تیغ کروں گا. ان تینوں نے اپنے اس کام کو 18 رمضان المبارک سے مربوط کیا. یہ 40 ہجری کا رمضان المبارک تھا. قتل کا وقت نماز صبح کو ٹھہرایا. اس کے بعد یہ لوگ وہاں سے منتشر ہو گئے تاکہ اپنے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنائیں. ابن ملجم کوفہ پہنچا. اس کا کام سب سے اہم تھا. اس نے اپنے کام سے کائنات کو تڑپانا تھا اور انسانیت کو یتیم کرنا تھا. یہ کوفہ اس لیے آیا کہ وہ اس نور کو بجھا دے کہ جس سے دنیا روشن ہے. یہ ظالم اور مکروہ چہرہ اپنی چچا زاد بہن قطام قاف توئے الف میم کے پاس پہنچا. یہ اس سے محبت کرتا تھا. قطام خارجی فکر رکھتی تھی کیونکہ اس کا باپ اور بھائی جنگ نہروان میں قتل ہوئے تھے. یہ ان کے سوگ میں بیٹھی ہوئی تھی. ابن ملجم نے اس سے عقد ازدواج کی خواہش کی، لیکن قطام نے کہا کہ وہ اس صورت میں اس سے نکاح کر سکتی ہے کہ جب اس کی دلی خواہشات پوری کر دی جائیں. اور یہ حوالہ ہے مروج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 289 اور ساتھ ہے اخبار الطوال صفحہ نمبر 213 میں ہے کہ ابن ملجم نے قطام کی بیٹی رباب سے عقد کی خواہش کی تھی. بہرحال چلیے آگے چلتے ہیں. یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا. لکھا ہے کہ اس نے قطام نے کہا کہ وہ اس صورت میں اس سے نکاح کر سکتی ہے جب اس کی دلی خواہشات پوری کر دی جائیں. ابن ملجم نے پوچھا بیان کر میں تیری تمام خواہشات کو پورا کروں گا. قطام نے کہا میرے مہر کی تفصیل یہ ہے کہ جس سے میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑے گی. نمبر 1 علی ابن ابی طالب کا قتل. نمبر 2 3000 درہم. اور نمبر 3 ایک غلام. ابن ملجم نے کہا پس یہی تیرا حق مہر ہے. تو کیونکہ تو نے علی علیہ السلام کے قتل کا بلا وجہ ذکر نہیں کیا ہے. تو قطام نے کہا کہ ہاں یہی میرا حق مہر ہے. میں علی علیہ السلام کا سر چاہتی ہوں. اگر تم نے ایسا کیا تو اپنا اور میرا دونوں کا دل ٹھنڈا کرے گا اور عیش و طرب سے زندگی گزارے گا. اور اگر قتل ہو گیا تو اللہ کے پاس جو اجر ہے وہ دنیا اور دنیا کے زیب و زینت سے بہت بہتر ہے. پیج 672 پہ ہم آ گئے ہیں. لکھا ہے ابن ملجم نے کہا خدا کی قسم میں اس شہر میں علی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں. میں تیری ہر خواہش پوری کر دوں گا. جب ابن ملجم نے قطام سے عہد و معاہدہ، قطام کی ہجے قاف تو الف میم قطام سے، جب ابن ملجم نے قطام سے عہد و معاہدہ کر لیا تو اپنی خواہش اور شوق کے اتمام کے لیے اپنے کام کی طرف متوجہ ہوا. شاعر فرزوق ہے یا فرزدق ہے، دال ہے یا واو ہے. فرزوق نے مہر طے کرنے والی اور مہر دینے والے پر کچھ اس طرح سے لعنت کی ہے جسے زمانہ قیامت تک یاد رکھے گا. یہ عربی کے اشعار ہیں جس کا ترجمہ ہم مل کر پڑھنے جا رہے ہیں انورٹڈ کاما میں. کہ میں نے آج تک کسی سخی کا مہر نہیں دیکھا جیسے قطام کا مہر معین ہوا، جیسے کوئی شاہ ادا کر سکتا ہے اور نہ گدھا. 3000 درہم، ایک غلام اور امام علی علیہ السلام کا سر. جب اس مبارک سر پر زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے ضرب ماری جائے تو کائنات کا کوئی مہر علی علیہ السلام کی جان سے قیمتی نہیں ہے. جو حملہ ابن ملجم کا تھا اس جیسا حملہ نہیں ہے. مجھے بیت الحرام کی قسم اور ہر اس شخص کی قسم جو بیت اللہ میں آئے، چاہے وہ طفل ہو یا محرم، جس نے امام علیہ السلام کو شہید کیا وہ خائب خیلف حمزہ بے خائب و خاسر رہا. اس کے لیے واہی و تباہی ہے، وہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں جلتا رہے گا. اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اور اس حوالے سے حاشیے میں تفصیلات ہیں، کتابوں کے نام بھی ہیں. آئیے اس کو مل کر پڑھتے ہیں. لکھا ہے بہار الانوار جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 267 اور مستدرک الحاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 143.
پھر آگے لکھا ہے کہ الابصار میں 2 شعر اضافے کے ساتھ ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ انورٹڈ کاما کہ اگر اشراف و آیان پر کامیابی حاصل کر لی جائے تو ان کی شان میں کمی نہیں آتی. دشمن کے پیچھے دوڑنے والے کتے عربی ہوں یا عجمی ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. وحشی کے نیزے سے حضرت حمزہ علیہ السلام شہید ہوئے اور ابن ملجم کی تلوار سے امام علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی. اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے بعض مصادر کے مطابق یہ اشعار ابن ابی حیاس ہے یہ الف سین مرادی کے ہیں. یہ ہم نے جو کہ حاشیے میں تفصیلات تھیں وہ جان لی اور ہم نے ترجمہ بھی پڑھ لیا کہ جو کہ شاعر فرزوق نے شاعری کی تھی. اور اب ہم پیج نمبر 673 پر آگے ہیں جہاں پر ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کے صحابہ کی پریشانی. لکھا ہے کہ امام علی علیہ السلام کے اصحاب کو معلوم ہوا کہ خوارج امام علیہ السلام کی جان کے دشمن ہیں اور وہ آپ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش پہ ہیں. تو انہوں نے طے کیا کہ وہ امام علیہ السلام کی حفاظت کے لیے ایک محافظ فوجی دستہ تشکیل دیتے ہیں جو بر وقت امام علیہ السلام کے ساتھ رہے گا. لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے یہ فرماتے ہوئے انہیں اس کام سے منع کرتے ہوئے فرمایا انورٹڈ کاما اللہ رب العزت نے میری حفاظت اپنے ذمہ لے رکھی ہے. جب وقت رحلت آئے گا تو کوئی چیز نہیں بچا سکے گی. جب تک اس نے میری سلامتی لکھی ہے تیر مجھ تک پہنچ سکتا ہے اور نہ تلوار. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اور اب اگلی ہیڈنگ ہے دردناک مصیبت. لکھا ہے جب 40 ہجری کے ماہ رمضان المبارک نے مسلمانوں کے دروازوں پر دستک دی کہ میں اللہ کا محترم مہینہ ہوں, مجھے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے جان لیا تھا کہ اسی ماہ کے اندر آپ علیہ السلام کے حضیرت القدس کا مقدس سفر کرنا ہے. آپ نے حضیرت القدس کا مقدس سفر کرنا ہے. آپ علیہ السلام کبھی حضرت امام حسن علیہ السلام کے گھر روزہ افطار کرتے اور کبھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے خانہ اقدس میں. ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ علیہ السلام اپنی دختر حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے گھر روزہ افطار کرتے. آپ علیہ السلام 3 لقموں سے زیادہ کھانا تناول نہ فرماتے. جب آپ علیہ السلام سے پوچھا جاتا کہ آپ علیہ السلام نے کھانا بہت کم کھایا ہے تو آپ جواب دیتے کہ انورٹڈ کاما کہ مجھے یہ پسند ہے کہ جب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے تو میں اس وقت خالی پیٹ ہوں. اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے کہ جب 18 رمضان المبارک کی رات آئی تو امام علیہ السلام کی حالت دیدنی تھی. آپ علیہ السلام بہت زیادہ مضطرب تھے. آپ علیہ السلام اپنے خانہ اقدس کے صحن میں چل رہے تھے تو اس وقت آپ علیہ السلام کا دل غم و حزن کے بے کراں سمندر میں غوطہ زن تھا. امام علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے پوری کائنات حیران و سرگرداں اور درد و رنج میں ڈوبی نظر آتی تھی اور آپ علیہ السلام کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی تو آپ علیہ السلام کو سماوی کائنات روشن دمکتے ستاروں کی صورت میں نظر آتی اور آپ علیہ السلام کچھ دیر ان کا مطالعہ کرتے رہے. لیکن ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کا غم و حزن بڑھ رہا تھا. اس دوران آپ علیہ السلام کے مبارک لبوں پر ایک جملہ تھا جو اس رات کے ایک عظیم واقعے کی خبر پر مشتمل تھا. انورٹڈ کاما میں نے جھوٹ کہا ہے اور نہ مجھے جھوٹ کہا گیا ہے. انورٹڈ کاما کلوز. امام علیہ السلام کی زندگی کی یہ شب ایک منفرد شب تھی. کبھی قیام ہے تو کبھی رکوع, کبھی سجدہ, کبھی اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں. دکھی امام جب مناجات سے فارغ ہوتے تو آپ علیہ السلام قرآن حکیم کی تلاوت کرنے لگتے تو آپ علیہ السلام کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی. تو اس دوران بارگاہ احدیت میں عرض کرتے انورٹڈ کاما کہ پروردگار میرے لیے میری رحلت کو بابرکت بنا. انورٹڈ کاما کلوز. اس کے بعد بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہے. نیکسٹ ہیڈنگ ہے حضرت ام کلثوم علیہ السلام سے گفتگو. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی چھوٹی شہزادی حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے اس رات اپنے بابا علیہ السلام کو شدید قلق و اضطراب میں پایا جس کی وجہ سے میری نیند اڑ گئی. میں اپنے پدر بزرگوار کے پاس گئی اور آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا بابا جان علیہ السلام آج رات آپ علیہ السلام مسلسل جاگ رہے ہیں, کیا آپ استراحت نہیں فرمائیں گے؟ سوالیہ نشان ہے.
پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری شہزادی، میں نے عرب کے بڑے نامی گرامی بہادروں سے جنگ کی، کبھی میں کسی سے مروب و خوف زدہ نہیں ہوا، لیکن آج رات میری حالت عجیب ہے، خوف پروردگار سے دل حیران و پریشان ہے۔ پیج 675۔ اس کے بعد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب بیٹی نے اپنے بابا علیہ السلام سے آپ کی رحلت کی خبر سنی تو تڑپ کر رہ گئیں اور روتے ہوئے پوچھا، بابا جان، آغاز شب سے اب تک آپ علیہ السلام مسلسل اپنی موت کی خبر دے رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اے میری شہزادی، میں اپنی موت کو اپنے قریب سے دیکھ رہا ہوں، اب تمام آرزویں منقطع ہو چکی ہیں۔ حضرت ام کلثوم فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنے شفیق بابا کی زبانی آپ علیہ السلام کی موت کی خبر سنی تو میں خوب روئی۔ بابا جان نے جب مجھے روتا ہوا دیکھا تو فرمایا، بیٹی تم رو اور نہ مجھے رلاؤ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن چکا ہوں، ورنہ میں ایسی بات نہ کہتا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام اور ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ثانیہ زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا جو اپنے بابا کی محبتوں کا مرکز و محور تھیں، جب آپ نے اپنے مظلوم بابا علیہ السلام کو مغموم و محزون دیکھا تو آپ سرکار ولایت و امامت کے پاس آئیں اور عرض کیا، بابا جان علیہ السلام آج رات مسجد کی طرف نہ جائیں کیونکہ میرا دل خوف سے ڈوب رہا ہے، کسی اور کو اپنی جگہ بھیج دیں۔ سید الاوصیاء نے فرمایا کہ انورٹڈ کاما قضاء و قدر خداوندی سے فرار ناممکن ہے، میں زمینی مصیبت کو تو دور کر سکتا ہوں لیکن آسمانی مصیبت کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے تجدید وضو۔ ابھی رات کا آخری حصہ باقی تھا، رات نے ابھی تک کوفے کی فضاؤں پر اپنے سیاہ خیمے تن رکھے تھے۔ کائنات کے سب سے بڑے مجاہد نے تجدید وضو کیا تاکہ اس شب کے بقیہ لمحات عبادت پروردگار سے منور ہو جائیں۔ جو ہی آپ علیہ السلام تجدید وضو سے فارغ ہوئے کہ اب خانہ خدا کا رخ کریں تو وہ بطخیں اپنے پر پھیلا کر چیختی چلاتی ہوئی آپ علیہ السلام کی طرف دوڑیں، جنہیں حضرت امام حسن علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو ہدیہ کیا تھا۔ اب ہم آ گئے پیج 676 پر۔ امام علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما، یہ وہ چیخیں ہیں کہ جو دردناک نوحوں کا پیش خیمہ ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہاں پر حوالہ ہے مروج الذہب، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 291۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے امیر المومنین علیہ السلام کا حضرت امام حسن علیہ السلام کو خواب بیان کرنا۔ لکھا ہے اس طرح فرزند رسول امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بے قرار و بے چین تھے، ان کی نگاہیں اپنے بابا پر لگی ہوئی تھیں۔ جب آپ علیہ السلام نے امیر کائنات علیہ السلام کو رات کے آخری حصے میں گھر سے باہر عازم پایا تو فوراً بارگاہ امامت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ عربی میں سارا کچھ ہے لیکن اس کا ساتھ ساتھ اردو ہے جو کہ پیج نمبر 677 پر ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ بابا جان علیہ السلام اس وقت آپ مسجد کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ میں نے اس رات خواب دیکھا ہے جس نے مجھے مغموم و محزون کر دیا ہے۔ شہزادہ حسن نے فرمایا کہ خواب میں خیر و فلاح دیکھی ہے، وہ خواب بیان فرمائیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب میں جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھا ہے، وہ آسمان سے اتر کر کوہ ابو قبیس پر نازل ہوئے اور انہوں نے وہاں سے 2 پتھر اٹھائے اور انہیں کعبے کی چھت پر لائے اور ان 2 پتھروں کو ایک دوسرے پر مارا تو وہ خاکستر بن گئے، پھر اس خاکستر کو انہوں نے ہوا میں اڑا دیا، یہ خاک مکہ اور مدینے کے ہر گھر میں پہنچی۔ شہزادہ حسن علیہ السلام نے فرمایا بابا جان علیہ السلام اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر میرا خواب سچا ہے تو آپ علیہ السلام کے والد کی شہادت قریب ہے، جب میری شہادت ہو جائے گی تو میری وجہ سے مکہ اور مدینے کا ہر گھر محزون ہوگا۔ جب بیٹے نے اپنے شفیق باپ کی زبانی ان کی دردناک شہادت کی خبر سنی تو آپ علیہ السلام تڑپ کر رہ گئے، دکھی دل اور بہتی آنکھوں اور کانپتی زبان کے ساتھ عرض کیا، یہ واقعہ کب وقوع پذیر ہوگا؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ارشاد پروردگار ہے انورٹڈ کاما، کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ تھے سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 کے الفاظ۔ پھر لکھا ہے کہ میرے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ اے علی علیہ السلام، رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہوگا،
اسی عشرے میں عبد الرحمن ابن ملجم آپ علیہ السلام کو شہید کرے گا۔ شہزادہ حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ علیہ السلام کو علم ہے تو آپ علیہ السلام اسے قتل کر دیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جرم و جنایت جیم نون الف یہ تھے، جرم و جنایت سے قصاص جائز نہیں ہے، ابھی اس نے جرم نہیں کیا ہے، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور ہم کتاب کے پیج نمبر 678 پر آ گئے جی۔ اور یہاں پر ہیڈنگ ہے کہ عاشق رمضان کا آخری رمضان۔ ابھی سپیدہ سحر نہیں ہوا تھا کہ امام علیہ السلام نے اپنے شہزادہ حسن مجتبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ واپس اپنے بستر کی طرف جائیں اور آرام کریں۔ اور یہاں پر ساتھ ساتھ حاشیے میں لکھا ہے یہاں پر کہ حضرت امام حسن علیہ السلام اپنے والد کے ہمراہ مسجد کی طرف آئے تھے۔ یہ حوالہ ہے کتاب الاستیعاب کا۔ پھر لکھا ہے جو ہی وقت سحر ہوا تو امیر المومنین علیہ السلام مسجد کوفہ کی طرف چلے کہ وہاں اپنے خالق کی عبادت کریں۔ احادیث میں آیا ہے کہ وقت سحر وہ مبارک وقت ہے کہ جس میں رحمت پروردگار کے نورانی بادل اس کے بندوں پر نور کی بارش برساتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو روحانی نعمتیں عطا کرتا ہے اور ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معتکفین کو بیدار کرنا، میم عین تے کاف فے یہ نون۔ پھر دوبارہ پڑھ لیتے ہیں ہیڈنگ وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معتکفین کو بیدار کرنا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ علیہ السلام وقت سحر مسجد میں آ کر سوئے ہوئے لوگوں کو جگاتے کہ وہ اٹھیں اور نماز تہجد پڑھیں تاکہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں مناجات کریں۔ اس رات بھی آپ علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں کو جگایا۔ لوگ اٹھے، انہوں نے وضو کیا اور اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ ادھر امام علیہ السلام اپنے پروردگار کی بارگاہ میں مناجات میں مصروف ہو گئے۔ جب مناجات سے فراغت پائی تو نوافل پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے ضربت ابن ملجم مقدمہ شہادت امام علیہ السلام۔ یہ پوری ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام پروردگار عالم کی یاد میں گم تھے۔ آپ علیہ السلام کا دل رب جلیل کے دیدار میں سجدہ ریز تھا۔ آپ علیہ السلام کی آنکھیں اس کی آیات کی رویت میں مصروف تھیں۔ امام علیہ السلام دنیا و مافیہ سے ایک طرف ہو کر اپنے خالق سے محو مناجات تھے۔ نوافل کی ادائیگی کا آغاز تھا۔ جو ہی آپ علیہ السلام نے پہلی رکعت کے پہلے سجدے سے سر اٹھایا تو کائنات کے شقی ترین شخص ابن ملجم نے آپ علیہ السلام کے سر اقدس پر تلوار کا وار کیا۔ اب یہاں پر کچھ معلومات حاشیے میں لکھی ہیں جو کہ تھوڑی سی بڑی ہیں، یعنی 2 پیراگراف کے برابر ہیں۔ آئیے اس کو مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے ابن ملجم نے منصوبے کی تکمیل کے لیے شبیب بجرا اور مجاش بن وردان کے ہمراہ آیا۔ یہ تمام لوگ قطام قاف تو الف میم قطام کے پاس آئے اور وہ اس وقت اعتکاف میں تھی۔ یہ تمام لوگ تلواریں لیے باب سدہ پر آئے اور اس دروازے سے امام علیہ السلام مسجد میں آتے جاتے تھے۔ اشس کو ابن ملجم کی نیت کا علم تھا۔ اس نے ابن ملجم سے کہا کہ اپنا کام جاری جلدی کرو ورنہ صبح تجھے رسوا کر دے گی۔ یہی بات جناب حجر بن عدی رضی اللہ نے سن لی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تجھے قتل کرے، کیا کہہ رہا ہے؟ ابن عدی رضی اللہ دوڑ کر امام علیہ السلام کی طرف گئے تاکہ آپ علیہ السلام کا دفاع کریں، لیکن جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ابن ملجم اپنا کام کر چکا تھا، اور شبیب نے بھی تلوار سے وار کیا لیکن اس کی تلوار نشانے سے خطا کر گئی تھی اور وردان بھاگ گیا تھا۔ یہاں پر حوالہ ہے مروج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 411 اور سے لے کر 413 تک۔ تو یوں ہم نے یہ حاشیے میں تفصیلات پڑھ لی ہیں۔ آئیے اب دوبارہ سے جہاں سے ہم حاشیے میں آئے تھے وہاں چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جو ہی آپ علیہ السلام نے پہلی رکعت کے پہلے سجدے سے سر اٹھایا تو کائنات کے شقی ترین شخص ابن ملجم نے آپ علیہ السلام کے سر اقدس پر تلوار کا وار کیا اور کہا، حکم اللہ کا نہ تیرا۔ تلوار کا وار اتنا شدید تھا کہ آپ علیہ السلام کی پیشانی مقدس جائے سجدے پر جا ٹھہری۔ ابن ملجم کی تلوار امام علیہ السلام کے مقدس دماغ پر پڑی تھی۔ یہ وہ دماغ تھا جو ہمیشہ ابن آدم علیہ السلام کے نفع کی فکر میں مصروف رہتا تھا، ان سے ان کی بدبختی و شقاوت کو دور کرتا تھا۔ جب امام علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ تلوار آپ علیہ السلام کے دماغ میں اتر گئی ہے تو بلند آواز کے ساتھ فرمایا، فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں نے ابدی فوز و فلاح پالی ہے۔ اور یہاں پہ اس حوالے سے
پھر آگے جو نیکسٹ ہیڈنگ ہے وہ ہے جی ہاں سرمدی فوز و فلاح، یہ ہیڈنگ ہے، لکھا ہے جی ہاں امام کائنات علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ یہ کون سی کامیابی ہے جو کائنات کی ہر کامیابی سے اعلیٰ و بالا ہے؟ خانہ کعبہ، رب العزت کا عظمتوں والا مہینہ، بارگاہ خداوندی، ہونٹوں پر سبوح قدوسو کے زمزے زے میم زے بڑھیے، ان نورانی کیفیات میں ظالم کی تلوار کی ضرب سے مقدسہ شہادت ایسی عظیم کامرانی کس کا مقدر ٹھہری؟ یہ عرب و عجم کی سب سے بڑے مجاہد و مبارز امام علی علیہ السلام کا مقدر تھا۔ امام حق علیہ السلام نے یہ کامیابی حاصل کی تھی جو روشن اور زندہ ضمیر تھے، جو یقین کی بلندیوں پر فائز تھے، جنہوں نے اپنی زندگی کے آغاز سے انتہا تک کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا تھا۔ آپ علیہ السلام کا قتل دنیاوی مال و متاع اور حب و جاہ کی بنیاد پر تھا اور نہ دین کے کسی امر کی مخالفت میں۔ آپ علیہ السلام کا قتل رضائے خداوندی کی بنیاد پر تھا۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ مادیت پرست آپ علیہ السلام کے دشمن تھے۔ امام علیہ السلام کامیابی کی اس بلندی پر پہنچے کہ جس پر کوئی دوسرا نہ پہنچ سکا۔ آپ علیہ السلام حق اور عدالت کا عنوان تھے۔ آپ علیہ السلام انسان کامل کی علامت تھے۔ امام علیہ السلام نے کمال کے تمام مراتب کو عبور کیا، آخر اس کے آخری درجے پر پہنچے۔ اب پھر لکھا ہے کہ شیر خدا نے بے مثال کامرانی حاصل کی تھی جب کبھی زمانے میں حق اور عدالت کا ذکر، اب ہم اگلے صفحے کی جانب آ رہے ہیں، پیج 680، حق و دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں۔ جب کبھی زمانے میں حق اور عدالت کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ علیہ السلام مجسم حق و عدالت کے طور پر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام انسانیت کے وہ مقدس قائد ہیں کہ قیادت کے سنہری اصول جو آپ علیہ السلام نے بیان کیے ہیں ان کی پیروی سے کرۂ ارض جنت نظیر بن سکتی ہے۔ اب سامعین نیکسٹ پیراگراف جو نیکسٹ ہیڈنگ ہے وہ ہے ضربت کے بعد امام علیہ السلام کی پردرد صدا۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے وسیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کے مقدس سر پر جب ابن ملجم نے تلوار کا وار کیا تو آپ علیہ السلام نے بلند آواز سے اپنے اصحاب کو متوجہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہودی کے بیٹے نے مجھے قتل کر دیا ہے، اسے پکڑو کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائے۔ امام علیہ السلام کی یہ آواز بلند ہوئی تو مسجد میں ہر طبقے کے لوگوں نے سنی کہ جو جہاں تھا اور جس حال میں تھا دوڑ کر امام علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ علیہ السلام کی اس حالت سے ہر شخص محزون اور مغموم اور دل گرفتہ تھا۔ لکھا ہے کہ ان سب لوگوں کے آگے آگے امیر المومنین علیہ السلام کے بہادر بیٹے تھے۔ ہر آنے والے نے یہ سرگردان منظر دیکھا کہ امام کائنات علیہ السلام کی ریش مبارک خون سے رنگین ہے اور آپ علیہ السلام محراب عبادت میں زخمی ہیں۔ جعدہ بن حبیرہ جیم پہ پیش ہے اور عین دال ہے، اور بن حبیرہ ہے پہ پیش ہے اور بے یہ رے ہے۔ اور اس کے بارے میں یہاں حاشیے میں تفصیل لکھی ہے کہ جعدہ بن حبیرہ مخزومی آپ علیہ السلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کے نواسے حضرت ہانی کے فرزند اور صحابی رسول تھے۔ یہ کسی حدیث کے راوی نہیں ہیں۔ اجلی نے لکھا ہے کہ یہ سقہ تابعی تھے، اور یہاں پر حوالہ خلاصہ تہذیب الکمال صفحہ نمبر 53، اور اس کے بعد لکھا ہے تہذیب کمال میں ہے کہ جعدہ فقیہ تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے انہیں خراسان کا گورنر بنایا تھا۔ اور ابو عبیدہ نے لکھا ہے کہ حضرت ہانی رضی اللہ کے اپنے شوہر حبیرہ سے 3 اولادیں تھیں، جعدہ، ہانی اور یوسف۔ یہ سب کچھ لکھا تھا حاشیے میں، اور ہم دوبارہ سے پیج کے ان لائنوں کی طرف جا رہے ہیں کہ جہاں سے ہم حاشیے میں آئے تھے۔ لکھا ہے کہ ہر آنے والے نے یہ سرگردان منظر دیکھا کہ امام کائنات علیہ السلام کی ریش مبارک خون سے رنگین ہے اور آپ علیہ السلام محراب عبادت میں زخمی ہیں۔ جعدہ بن حبیرہ اور نمازی اس کوشش میں تھے کہ امام علیہ السلام انہیں نماز جماعت کے ساتھ پڑھا دیں، لیکن آپ علیہ السلام اس قدر زخمی تھے کہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔
امام حسن علیہ السلام آپ علیہ السلام کو سنبھالے ہوئے تھے۔ امام علیہ السلام نے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ علیہ السلام لوگوں کو نماز پڑھائیں، اور یہاں پر حوالہ ہے مطالب الاصول فی مناقب آل رسول علیہ السلام، صفحہ نمبر 63 پہ لکھا ہے کہ فرزند رسول امام حسن علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ اس دوران سید الاوصیاء علیہ السلام ستون کے سہارے بیٹھے رہے اور آپ علیہ السلام کا خون آپ علیہ السلام کے محاسن پر جاری تھا۔ جب نماز اختتام پذیر ہوئی تو امام حسن علیہ السلام نے اپنے بابا کا مقدس سر اپنی آغوش پہ رکھا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پیج 681 امام علیہ السلام نے عرض کیا، بابا جان یہ ظلم کس ظالم نے کیا؟ امیر المومنین نے فرمایا، یہ کام یہودی کے بیٹے ابن ملجم نے کیا۔ امام حسن علیہ السلام نے پوچھا، وہ کس راستے سے بھاگ نکلا؟ سید الاوصیاء نے فرمایا، تم سب میرے پاس رہو، ابھی اس دروازے سے وہ گرفتار ہو کر آنے والا ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے امام علیہ السلام نے باب کندہ کی طرف اشارہ کیا تھا، اور یہاں پر پھر بریکٹ کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے لوگوں کی نظریں باب کندہ پر مذکور ہو کر رہ گئیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک شور بلند ہوا کہ کائنات کا سب سے بڑا مجرم گرفتار ہو گیا، یعنی ابن ملجم گرفتار ہو گیا ہے۔ اور یہاں پر حاشیے میں اس کے بارے میں تفصیلات لکھی ہیں کہ جب ابن ملجم نے امام علیہ السلام کو ضرب لگائی تو پھر یہ بزدل بھاگ کھڑا ہوا، لیکن لوگوں نے اسے دھر لیا اور اس پر کنکریوں کی بارش کر دی اور اسے بہت زیادہ زد و کوب کیا۔ مغیرہ بن نفل نون فعلے بن حرس نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارے اور اسے گرا دیا، پھر اسے حضرت امام حسن علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ حوالہ ہے مروج الذہب سعودی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 290۔ اب یہاں پر ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا اور اب ہم دوبارہ پیج کی جانب آ گئے، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے کہ ابن ملجم کی گرفتاری۔ جب ابن ملجم بارگاہ امامت میں پیش ہوا تو اس وقت اس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے اور یہ ننگے سر تھا، اور اسے امام حسن علیہ السلام کے سامنے کھڑا کیا گیا تو امام حسن علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اے ملعون، تو کتنا بڑا مجرم ہے کہ تو نے امیر المومنین اور امام المسلمین کو قتل کیا ہے۔ میرے بابا علیہ السلام نے تجھے اپنے ہاں پناہ دی اور تجھے اپنا قرب عطا کیا، تو نے انہیں ان کے احسان کی یہی جزا دی؟ پھر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام اپنے والد بزرگوار علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا، بابا جان، یہ ہے اللہ سبحانہ اور آپ علیہ السلام کا دشمن ابن ملجم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس پر قدرت دی ہے۔ امت کے شفیق امام علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور خفیف آواز کے ساتھ فرمایا، ابن ملجم، تو نے ایک بدترین کام کیا ہے اور ایسی مصیبت پیدا کی ہے کہ جس کا علاج نہیں ہے۔ کیا میں تیرا شفیق امام نہیں ہوں؟ کیا میں تجھے دوسروں سے زیادہ عطا نہیں کرتا تھا؟ تو پھر تو نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ اور اب یہاں پر لکھا ہے کہ ہم آگئے پیج 682 پر، اور یہاں پر لکھا ہے، ہیڈنگ ہے کہ امام علیہ السلام کی اپنے قاتل کے بارے میں وصیت۔ لکھا ہے کریم امام علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت امام حسن علیہ السلام کو اپنے قاتل کے بارے میں رحم و احسان کی وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے فرزند علیہ السلام، اپنے اس قیدی پر رحم و شفقت کرنا اور اس سے نرمی کے ساتھ پیش آنا۔ فرزند رسول علیہ السلام نے عرض کیا، بابا جان، اس ملعون نے آپ علیہ السلام کے سر اقدس پر تلوار کا وار کر کے ہمیں تڑپا دیا ہے، اور آپ علیہ السلام اس کے لیے نرمی کے سلوک کا حکم جاری فرما رہے ہیں۔ تو امیر المومنین نے فرمایا، اے میرے فرزند، ہم اہل بیت علیہ السلام نبوت و رسالت ہے اور ہم صاحب رحمت و مغفرت ہیں۔ اسے وہی طعام کھلاؤ جو خود کھاؤ، جو خود نوش جان کرو، اسے وہی پلاؤ۔ اگر میری شہادت ہو جائے تو قصاص میں اسے قتل کر دو۔ میرے قاتل کی لاش کا مسئلہ میم پہ پیش ہے، اور سے مسلح نہ کرنا، کیونکہ میں آپ علیہ السلام کے جد نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن چکا ہوں کہ کسی کا مسلح نہ کرنا چاہے وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو، اور اگر میں زندہ رہا پھر میں اپنا فیصلہ خود کروں گا۔ میں معاف کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہوں۔ ہم اہل بیت علیہ السلام ہیں اور ہم گناہگار سے زیادتی کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم ہمیشہ
و کرم سے کام لینے والے ہیں. اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور پیج 682 پر آج اب اس وقت کی ریڈنگ کا اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ آخری جو ریڈنگ ہوگا اس کتاب کی ریڈنگ کا آخری پارٹ میں ہم ملتے ہیں. جب تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ, فی امان اللہ.